Assalamu alaikum, dear students. In today's video, which is meant for 11th class education students, we are going to discuss a religious institute as an agency of education. Dear students, you are quite aware کہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے، اس میں جو اسکول ہے اور جو ریلیجیس انسٹیٹیوٹس ہیں، these have been categorized into formal agencies of education. جو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ ہے، my dear students, you will remember کہ یہ فارمل ایجنسی آف ایجوکیشن ہے، یعنی یہ ڈیلیبریٹلی سیٹ کیا جاتا ہے. ریلیجیس انسٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، یہ ڈیلیبریٹلی سیٹ کیے جاتے ہیں، اسٹیبلش کیے جاتے ہیں بائی دی سوسائٹی in order to provide religious education to the students. اور religious institute جو ہوتا ہے it is an active agency of education, means there is a two-way communication between the teacher and the learner. اس میں جو ہوتا ہے فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتی ہے، two-way communication ہوتا ہے between the learner and the teacher. Now the question arises, first, what is religion? Religion کیا ہے؟ It is the belief in the existence of supernatural power. یہ جو دنیا ہے، یہاں دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ون ایتھیسٹس who don't believe in the existence of a supernatural power who controls all the phenomena of this universe, and another group theists جو یہ believe کرتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس ساری کائنات کو چلانے کے لیے ایک سپر نیچرل پاور ہے، ایک الٹیمیٹ پاور ہے جو اومنیپوٹنٹ اور اومنی پریزنٹ ہے، جس کو کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی پربھو کہتا ہے. لیکن سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ دیئر از اے سپر نیچرل پاور، این الٹیمیٹ پاور، جس کے ہاتھ میں اس یونیورس کی ایگزسٹنس ہے. اور اس بلیف کو کہتے ہیں ریلیجن. اور ہر ایک ریلیجن جو ہوتا ہے، ہر ایک ریلیجن کے اپنے ایتھکس ہوتے ہیں، ہر ایک ریلیجن کے اپنے مورلز ہوتے ہیں، ہر ایک ریلیجن کی اپنی ٹیچنگز ہوتی ہیں، ہر ایک ریلیجن کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، یعنی ہر ایک ریلیجن کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. ہم کسی بھی ریلیجن کی ایگزامپل لیں گے، ہم اسلام کی ایگزامپل لیں گے، تو اسلام میں وی ہیو اے کوڈ آف کنڈکٹ، وی ہیو اسلامک ٹیچنگس، وی ہیو اسلامک کلچر، وی ہیو دا فلاسفی آف اسلام. جن ٹیچنگس کو ہر ایک ریلیجن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مدعا ہوتا ہے، ان کا مشن ہوتا ہے کہ جو ریلیجن کی ٹیچنگس ہے، ان ٹیچنگس کو، اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ینگر جنریشن تک پہنچانا. ایوری ریلیجیس، مطلب ہر ایک ریلیجن کے the followers of every religion want that their younger generation should get the knowledge about their religion. جو ینگر جنریشن ہے، جو نیو جنریشن ہے، ان کو اپنے مذہب کے ایتھکس کے بارے میں، اپنے مذہب کے مورلز کے بارے میں، اپنے مذہب کی ٹیچنگس کے بارے میں، اپنے مذہب کے کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں، مینز اپنے مذہب کے کلچر کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ان تک پہنچنی چاہیے. اور اس پرپز کے لیے جو انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اسی انسٹیٹیوٹ کو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. مثلا ہم اسلام میں جو درسگاہ، جو مکتب ہوتے ہیں، درسگاہ ہوتے ہیں، دارالعلوم ہوتے ہیں، وہاں سے
ریلیجس ٹیچنگز جو ہوتی ہے ان کو ان انسٹیٹیوٹس کے ذریعے ریلیجس ٹیچنگ اسلامک ٹیچنگز ہم دوسرے ینگر جنریشن تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان انسٹیٹیوٹس کو ہم ریلیجس انسٹیٹیوٹس کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس تو اب ان کی کیا فنکشن ہے؟ Now what is the function, what is the purpose of religious institute, یعنی ان کا کیا کام ہے, ان کی کیا امپورٹنس ہے, ان سے کیا فائدہ ملتا ہے ہم کو. تو اس سلسلے میں پہلی بات یاد رکھو گے that religious institutes are established in order to transfer the religious teachings into the younger generation. تو اب ہم ڈسکس کریں گے ان کی امپورٹنس, ریلیجس انسٹیٹیوٹس کی کیا امپورٹنس ہے. تو جو ریلیجس انسٹیٹیوٹس ہیں, جو یہ ادارے ہیں, مذہبی ادارے, ان کا پہلا کام جو ہے ڈیولپ فیتھ. یہ ہماری فیتھ جو ہے مضبوط کرتے ہیں. جو ریلیجس انسٹیٹیوٹس ہیں یہ ہماری فیتھ ان دا ایگزسٹنس آف سپر نیچرل پاور, اس فیتھ کو مضبوط کرتے ہیں. نمبر 2, ڈیولپس مورلز. ہر ایک ریلیجن کا, میں نے پہلے بھی بتایا, ہر ایک ریلیجن کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, وے آف لیونگ ہوتا ہے, جس کو ہم کلچر کہیں گے, زندگی گزارنے کا طریقہ. جیسے ہمارے اسلام میں احادیث ہیں, احادیث کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے ہمیں ایک گائیڈنس ملتی ہے, کچھ مورلز, کچھ اخلاقیات کا جو درس ملتا ہے. اس چیز کو جو یہ ریلیجس, اسی طرح ہر ایک مذہب میں یہ مورلز ہوتے ہیں, اور ریلیجس انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ان اخلاقیات کو ینگر جنریشن تک پہنچاتے ہیں, اور ان میں ڈفرینٹ ٹائپس کے جو مورلز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. نمبر 3, کلٹیویٹس ایٹرنل ویلیوز. ہر ایک ریلیجن میں کچھ ایٹرنل ویلیوز ہوتے ہیں. سپوز ٹروتھ, گڈنس, جسٹس, دیز آر دا ایٹرنل ویلیوز. ہر ایک مذہب یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے, ہم سچے ہونے چاہیے, ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, گڈنس, جسٹس, انصاف ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں. یہ ہر مذہب کا درس ہے. اور ریلیجس انسٹیٹیوٹس کے ذریعے ایسے ویلیوز, ٹروتھنس, گڈنس, جسٹس, یہ ویلیوز ہمیں ٹرانسفر ہوتے ہیں. ڈیولپس اسپرچوئل. ہم نے اسپرچوئل ایم آف ایجوکیشن میں پڑھا ہے کہ ہر ایک ہیومن بینگ جو ہوتا ہے اس کا فزیکل باڈی کے ساتھ ساتھ ایک سول ہوتا ہے, ایک ہم کہیں گے وہ روح ہوتا ہے, اور اس روح کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ ان ہی ریلیجس انسٹیٹیوٹ, جب ہمیں ریلیجس ایجوکیشن ملے گی, مذہبی تعلیم ملے گی, تو اس چیز سے ہمارا جو سول ہے, ہمارا جو اسپرٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. مینز جو ریلیجس انسٹیٹیوٹس ہیں دے کلٹیویٹ, دے ڈیولپ اسپرچولیٹی امنگ اس. تو اسی طرح پروموٹس ریلیجس کلچر. کلچر جو ہے اٹ از دا وے آف لیونگ. تو یہ ہر ایک سوسائٹی کا اپنا اپنا الگ کلچر ہوتا ہے. اسی طرح ہر ایک مذہب کا اپنا ایک اسپیسیفک کلچر ہوتا ہے. جس طرح اگر ہم اسلام کی بات کریں گے تو آپ سر پہ ٹوپی دیکھو گے, قمیص شلوار دیکھو گے, مطلب جو یوزول ایک نارمل مسلمان کی جو پہچان ہے, سر پہ ٹوپی, داڑھی, یہ قمیص شلوار. تو اس طرح کا
جب ہم کوئی ڈریس کوڈ دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے ہی از اے مسلم. اس طرح ٹیکا لگا کے آدمی ہوگا, یہ مطلب کیا کہتے ہیں ہم اس کو, زعفرانی یہ کپڑے لگا کے کوئی آدمی ہوگا, تو ہم یوزلی ہم کہیں گے ہی از اے ہندو. تو مینس کہ ہر ایک مذہب کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. تو اس کلچر کو پروموٹ کرنے میں جو ریلیجیس انسٹیٹیوٹس ہیں دے پلے این امپورٹنٹ رول. تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہیومن بینگ کو, ریئل ہیومن بینگ, ایک ہیومن بینگ میں ہیومن کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے ریلیجیس کسی بھی مذہب کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, چاہے اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں, ہندوازم میں جو انسٹیٹیوٹس ہیں, کرسچینٹی میں جو انسٹیٹیوٹس ہیں, دے پلے اے سگنیفیکنٹ رول ان ڈیولپنگ اس انٹو ریئل ہیومن بینگس. تو ان کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے ان ایجوکیٹنگ اس, in changing our behavior, in cultivating different values, in cultivating faith, in cultivating morals, in cultivating values, in cultivating spirituality, in cultivating religious culture. So they have a significant role in the process of education. This is all about the religious institutes as agencies of education. Thank you. Thanks a lot.